الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. میرے بھائیو، ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جان لے کہ اللہ نے سب سے پہلا واجب جو ہم پر اور آپ پر فرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ توحید باری تعالیٰ کا علم حاصل کریں، اور اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی خلقت کی ہے. اللہ فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جتنے جنات اور انسان ہیں سب کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ مسلمانوں میں افراتفری کیوں ہو گئی؟ مسلمان ہر جگہ شکست کیوں کھا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو ہر جگہ مارا اور کاٹا پیٹا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے جو میرے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، لیکن ہماری بنیاد کھوکھلی ہو چکی ہے. اس بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس بنیاد کو سمجھانے کے لیے ہمارے اور آپ کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال لگایا، اور مدنی دور میں بھی جہاں جہاں تھوڑی سی بھی خامی دیکھی آپ نے فوراً آگاہ کر دیا. آج اس چیز کو ہم نے بھلا دیا ہے، آج اس چیز کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. اس بنا پر آج مسلمانوں پر پریشانی پیدا ہو رہی ہے. آئیے دونوں آیتوں کا ترجمہ پیش کر دوں اور نہایت مختصر انداز میں ماہ سفر کے بارے میں تھوڑی سی بات رکھ دوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس حقیقت کو ذرا غور سے سنیے گا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جو لوگ بھی ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں، مکسنگ نہیں کیا شرک کے ساتھ، اولئک لہم الامن. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت کے اندر بھی. وہم مہتدون. اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 82. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے 11 قسمیں کھا کر: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. ترجمہ پیش نہیں کروں گا، جا کر قرآن میں دیکھ لیجئے گا. آگے کیا فرمایا؟ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد ایک حقیقت کو بیان کیا ہے. بھلا بتائیے، ہمارا اللہ قسم نہ کھاتا تو بھی ہم یقین کرتے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے 11 قسمیں کھا کر کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاها. وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، جس نے اپنے دل سے، اپنے نفس سے وائرس کو ختم کر دیا. اینٹی وائرس جو اسلام نے دیا ہے اس کو اپنے اندر داخل کر دیا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اپنے دل کو اگر آپ نے واش نہیں کیا ہر طرح کے توہمات سے، ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کے بدعات سے، ہر طرح کے شرک سے، تو پھر آپ یاد رکھ لیجئے اس نماز کا، اس روزے کا، اس حج کا، اس زکوٰۃ کا، اس ذکر الہی کا، اس تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے وضو کیا اور کوئی نواقض وضو میں سے کام سرزد ہو گیا. چیز آئے کہ ہاتھ چمک رہا وضو کے پانی سے، چہرہ چمک رہا وضو کے پانی سے، آپ کا وضو ختم ہو گیا. تو میرے بھائیو، اس ماہ سفر کے حوالے سے تھوڑی سی بات اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. دیکھیے، کفار عرب اس مہینے کے بارے میں 2 طرح سے غلطی کے شکار تھے. پہلی غلطی کیا تھی ان کی؟ پہلی غلطی یہ تھی کہ اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. آگے پیچھے کیا مطلب ہوا؟ سفر کو محرم بنا دیتے اور محرم کو سفر بنا دیتے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کر دیتے تھے اس طرح؟ چونکہ 3 مہینہ لگاتار جو حرمت والا مہینہ ہے، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب بھی ہے، تو 3 مہینے لگاتار ہو گئے نا. اس 3 مہینے لگاتار انہیں برداشت نہیں ہوتا، صبر نہیں کر پاتے بغیر قتال کے، بغیر خون ریزی کے، بغیر ظلم کے، بغیر زیادتی کے. تو انہوں نے حیلہ اختیار کرنا شروع کر دیا. محرم کو سفر کو محرم بنا دیا کہ درمیان میں ایک اور مہینہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کا حاصل ہو جائے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ توبہ کے اندر؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ جو آگے پیچھے کر رہے ہو یہ کفر میں زیادتی کے سبب ہے. کس بنا پر ہے؟ کفر میں زیادتی کے سبب ہے. اور سفر کو سفر کیوں کہا گیا ہے؟
کہ وہ اپنے گھر بار کو خالی کر دیتے تھے سفر کر کے، لوٹ مار کرنے کے لیے۔ دوسری خرابی کیا تھی ان کے اندر؟ دوسری خرابی یہ تھی کہ اس مہینے میں جو سفر کا مہینہ ہے اس کے بارے میں ایسے ایسے اوہام ان کے اندر پائے جاتے تھے، جیسے اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں تجارت نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے کو مصیبت والا مہینہ سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ عام مہینوں اور عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سارے بدگمانیوں کو، ان ساری بدگمانیوں کو، بدفالیوں کو ایک ہی جملہ کہہ کر باطل قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کے بارے میں جو بھی بدگمانیاں تمہارے اندر ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ ہی اس مہینے میں شادی منحوس ہے، نہ اس مہینے میں تجارت منحوس ہے، نہ اس مہینے میں مصیبت نازل ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہوا کیا؟ ہم لوگوں نے بھی وہی عقیدہ رکھ لیا جو کفار عرب کا عقیدہ تھا، بعین ہی 100%۔ کیا عقیدہ آج ہمارے اندر ہے؟ کیا دلوں میں ہمارے اوہام ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جی سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں تجارت نہیں ہونی چاہیے، اس مہینے میں نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے بھی ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر کے ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مہینہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے، یعنی عام مہینوں سے 13 گنا زیادہ مصیبت نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا سفر، سفر کے بارے میں بدگمانیاں جو کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بدگمانی جو تم کر رہے ہو، یاد رکھنا، بدفالی، بدشگونی، یہ سب ہماری منحوسیت کے اندر ہے۔ کس میں؟ ہماری بے ایمانی اور بدعمالی میں، بے ایمانی اور بدعمالی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ منحوسیت نماز چھوڑنے میں ہے، منحوسیت شرک کرنے میں ہے، منحوسیت بدعات بجا لانے میں ہے، منحوسیت گانے بجانے کرنے میں ہے، منحوسیت انٹرنیٹ کی غلط پیج دیکھنے میں ہے، منحوسیت یوٹیوب پر جا کر گندی فلمیں یا گندی تصویریں دیکھنے میں ہے۔ اس سے مصیبت نازل ہوتی ہے، کسی دن اب مہینے کے بنا پر مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے۔ جی میرے بھائیوں، اس کو تو سمجھیے، کیسی کیسی منحوسیت بدفالی ہمارے اندر ہے۔ ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہے، صبح صبح کوئی کسٹمر آ گیا تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اوہ صبح صبح تم ادھار لینے چلے آئے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ صبح صبح تم ادھار لینے چلے آئے۔ اللہ اکبر! ادھار نہیں دیتا ہے، اور اگر دے دیا، اور اگر دے دیا، بتقدیر الہی اس دن کسٹمر کم آئے تو یہ عقیدہ جم جاتا ہے کہ دیکھو صبح ادھار دیا تھا نا، اس بنا پر آج برکت نہیں ہوئی، زیادہ بکری نہیں ہوئی ہے۔ الو بیٹھ گیا چھت پر تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کی موت ہونے والی ہے، کسی کی موت ہونے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی باطل قرار دیا، ولا ہاما، الو کے بارے میں جو عقیدہ ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، جب صحن میں کوا بیٹھ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مہمان آ رہا ہے۔ پہلے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ خط آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب تو خط کا دور ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور مصیبت لے لیجئے، سائیکل موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اگر بلی کراس کر گئی درمیان سے تو کیا کہتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، میں آگے جاؤں یا نہ جاؤں۔ ہے کہ نہیں بدگمانیاں؟ واللہ یہ ساری باتیں ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جن میں ہمارے اور آپ کے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ سب سے افضل شریعت ہمیں ملی ہے، ہمیں سب سے افضل ہونا چاہیے۔ یہ بدگمانیاں، توہمات، ان کا کوئی فائدہ نہیں اسلام کے اندر۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ بدفالی لینا شرک ہے، بدفالی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، رواہ ابو داؤد۔ لہذا آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر، سماج و معاشرہ وغیرہ سے ان چیزوں کو ختم کیجیے۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس مہینے کی نحوست ختم کرنے کے لیے چنے وغیرہ ابال کر، گھنگرو بنا کر کھاتے کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں تاکہ مصیبت اس مہینے کی دور ہو جائے۔ اور بعض مسلمانوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں بدھ کو یا کوئی دن وہ متعین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آرام کرنے، سیر و تفریح کرنے کے لیے چلو۔ کیوں بھائی کیوں چلو؟ تو کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسی مہینے کے آخری ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے، جس کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ بتائیے، نبی بیمار ہو یہ خوشی منا رہے ہیں۔
اور ایک اور مصیبت ہے اس امت کے اندر، وہ بتا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ 313 بار سورہ مزمل کی تلاوت کی جاتی ہے، خاص طور سے ہند و پاک میں یہ زیادہ ہے۔ 313 بار آٹے کی گولی بنا کر 313 بار سورہ مزمل کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بسوں پر سوار ہو کر کسی دریا میں جا کر پھینکتے ہیں، کیوں بھائی؟ مچھلیاں کھائیں گی تو ہماری مصیبت دور ہوگی۔ میں نے پہلے اسی لیے کہہ دیا تھا، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا اور آپ کا طریقہ، اللہ اکبر، جب بھی غلطی کریں گے، اسلام کی مخالفت کریں گے، کسی نہ کسی گمراہی میں اس طرح جا کر گریں گے کہ کسی نہ کسی قوم کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ آئیے وہ حدیث سنا دوں کہ جس کے بعد آپ کا دل مطمئن ہوگا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ واقعی جو لوگ صحیح عقیدے پر ہیں اور آ گئے ہیں واپس، ان کے لیے ہمارے نبی نے کیا فضیلت سنائی ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ 70,000 افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر 1000 میں 70,000 ہوں گے، ہر 1000 میں 70,000 ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتا تو دیجئے کہ ہم لوگ بھی کوشش کریں ان میں جانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم کرنے کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے کسی کو طلب نہیں کرتے، کسی کو طلب نہیں کرتے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کوئی تکلیف ہو کسی کو، خود سے دم کر لے، جھاڑ پھونک کر لے، اچھی چیز ہے، یا کوئی دوسرا خود سے کر دے، یہ بھی اچھی چیز ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے کہا بھیا مولانا صاحب ذرا سا آ کے دم کر دیجئے، جھاڑ دیجئے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس انعام سے باہر ہو جائیں گے، اس انعام سے باہر ہو جائیں گے۔ بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دوسری چیز، ہم الذین لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ کر کے علاج نہیں کرتے، داغ کر کے علاج نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو شاید یہ چیز معلوم نہ ہو، لیکن عرب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں لوہے یا اس کے قبیل کی کوئی چیز ہوتی ہے، آگ پہ لگاتے ہیں اور داغتے ہیں، آگ پہ لگاتے ہیں اور داغتے ہیں۔ اور تیسری چیز ولا یتطیرون، یہ لوگ بدفعلی نہیں لیتے، جس کا تذکرہ ابھی چل رہا ہے۔ اور آگے فرما دیا وعلی ربہم یتوکلون، یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ 4 صفات بیان کی گئی ان لوگوں کی جو ہزاروں ہزار میں ہیں، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس میں نہ نماز کا تذکرہ آیا، نہ روزہ کا تذکرہ آیا، نہ حج کا تذکرہ آیا، نہ زکوٰۃ کا، نہ ذکر الہی کا، نہ تلاوت قرآن کا، کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ کس چیز پر ہے یہ موقوف؟ صرف عقیدہ توحید کے اوپر ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت لائیے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اسی سے مدد مانگیے، اور اس میں اتنا پکا ہو جائیے، اتنے مضبوط ہو جائیے کہ آپ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کرنے والے ہوں، اچھا بھروسہ کرنے والے ہوں، ہر طرح کی بدفعلی، توہمات، بدعات، شرک سے دور ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو اس زمرے میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھر میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے سماج میں جو بھی بدگمانیاں، بدشگونیاں اس مہینے میں یا دیگر مہینوں میں پائی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ختم فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کو ہر برائی سے نجات دے، توحید و سنت پر قائم فرمائے، شرک و بدعت سے دور فرمائے، حرام سے دور فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کو مبارکباد یا قابل مبارک بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔